محترم ناظرین، آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر سلام عرض کرتے ہیں۔ محرم کے سلسلے میں آج کا پروگرام ہو رہا ہے استقبال محرم، اور ٹاپک ہے ذبح عظیم۔ یہاں میں شروع کرنے سے پہلے چند اشعار ہیں کیسر باروی صاحب کے۔ انسان کو عظیم بناتی ہے کربلا، انسان کو عظیم بناتی ہے کربلا، تہذیب رد ظلم سکھاتی ہے کربلا، فطرت کو روشنی سے سجاتی ہے کربلا، ذہنوں میں آفتاب اگاتی ہے کربلا، منسوب ہو جو فکر حسینی بیاں سے برسیں ماہ و نجوم بشر کی زبان سے۔ تو محترم ناظرین، بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے امام حسین علیہ السلام کے قیام کی۔ تو امام حسین علیہ السلام نے یہ جو اتنی بڑی عظیم قربانی دی، جہاں انہوں نے نظریہ توحید کو بچایا اور سنت رسول کو زندہ کیا اور امامت کا حفاظت کی، تو وہاں یہ بھی بات ہے کہ کیا امام حسین علیہ السلام جو ہیں کہ انہوں نے جب یہ کہا کہ میں یزید کی بیعت نہیں کرتا، تو کیا اگر لوگ آپ کا ساتھ دے دیتے، جیسے کہ کوفہ کے لوگوں نے تقریباً 18,000 کے قریب آپ کو خطوط لکھے اور انہوں نے کہا ہمارے امام نہیں ہیں، ہمارے پاس آ جائیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے اور آپ کے ساتھ پوری طرح تعاون کریں گے، اور جیسے اشارے بھی کیے کہ فصلیں پک چکی ہیں، آمادگی ہے اور آپ آئیں، تو کیا امام حسین علیہ السلام جب کوفہ چلے جاتے اور وہ منظر نہ آتا جو کہ یہ حضرت مسلم ابن عقیل کی شہادت ہو گئی اور کوفے والوں نے بے وفائی کی اور امام وہاں چلے جاتے، تو کیا حکومت نہ سنبھالتے؟ تو میں قبلہ محترم کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اس پر روشنی ڈالیں کہ کیا جو امام وقت ہے اسی کا حق نہیں ہوتا حکومت کرنے کا؟ تو کیا امام حسین علیہ السلام کی اس تحریک میں، اس قیام میں اس کی بھی گنجائش ہے یا نہیں ہے؟ جی، میں بھی تمام ناظرین کو ایک بار پھر جو ہے وہ سلامی عرض کرتا ہوں اور درود بھیجتا ہوں محمد و اہل بیت محمد پر، اور آغاز کرتا ہوں آپ کے سوال کے جواب کا قرآن کریم کی آیت سے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ دین مبین اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، جس کا یہ نظام، دنیا کا کوئی نظام بھی اگر حکومت نہ ہو تو ہرج و مرج ہوتی۔ جی، ابھی پاکستان میں حکومت ہے لیکن کمزور ہے، جی، تو حکومت کے ہوتے ہوئے بھی کیا ہے؟ ہرج و مرج ہے، اور اسلام ہرج و مرج کے خلاف ہے۔ لہذا چونکہ اسلام ہرج و مرج کے خلاف ہے، لوگوں کی جو راحت طلبی تھی اور ائمہ اطہار کی جو حکومت ہے وہ کوئی عام حکومت نہیں، کیونکہ بسا اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر حضرت امام حسین علیہ السلام حکومت کرتے، نعوذ باللہ من ذالک، تو وہ حکومت اسی طرح ہوتی جس طرح معاویہ بن ابی سفیان نے کی ہے یا جس طرح دوسرے حکمران کرتے ہیں، قطعاً نہیں۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے سے جب ہجرت کی تو مدینے میں ایک چھوٹی سی حکومت کی بنیاد رکھی، جی، اور اس حکومت میں حضرت نے باقاعدہ جو ہے وہ فوج بنائی ہے جو اس وقت کے تقاضے تھے، جی، اور پھر حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا خود حکومت کو قبول کرنا، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ وہ الہی نظام کو کیا کریں؟ جاری کریں، قرآن کے نظام کو کیا کریں؟ جاری کریں، وہ قرآن کی تعلیمات کو کیا کریں؟ رائج کریں۔ اور یہ بالکل سادہ بات ہے کہ اسلام کے قوانین اس وقت تک لاگو ہو ہی نہیں سکتے جب تک آپ کے پاس ایک سسٹم نہ ہو۔ جی،
اسی سسٹم کو، نظام کو اس زمانے میں خلافت کہا جاتا تھا، جی ہمارے زمانے میں حکومت کہا جاتا ہے۔ جی خلیفہ امام یعنی حاکم وقت، حاکم وقت کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے، جس طرح حضرت سلیمان حاکم تھے اللہ کی طرف سے، باقی بھی۔ اور یہ حق کے حکومت جو ہے وہ کس کو حاصل ہے؟ اللہ کے نمائندے کو حاصل ہے، لوگوں اور اللہ کی مخلوق پر سب نبی اسی لیے ہے۔ لہذا امام حسین علیہ السلام وہ حکومت نہیں چاہتے تھے کہ جس میں وہ حکمران بن کر بیٹھیں، بلکہ حضرت وہ حکومت چاہتے تھے کہ جس میں قرآن کی حکومت ہو، جس میں دین کی حکومت ہو، جس میں اللہ کا نظام جو ہے وہ اللہ کی مخلوق پر چلے، اور لوگوں کو، یہ پوری مخلوق الہی کو جنت کی طرف کیا کرے؟ سید جو ہے وہ اور سردار ہے جنت کے جوانوں کا، وہ ان سب کو لے کر جائے جنت کی طرف۔ اور مقصد جو ہے وہ دین کا احیاء تھا، نظام الہی کا احیاء تھا، خلافت الہیہ، امامت کا احیاء تھا۔ اور یہ لازم ملزوم ہے جی کہ قضاوت کب ہو سکتی ہے؟ جب آپ کے پاس حکومت ہو۔ حکومت کے لیے جیل کا ہونا، حکومت کے لیے قاضی کا ہونا، حکومت کے لیے نمائندوں کا ہونا، یہ ضروری ہے۔ یعنی اسلام کی ایک شک پر بھی عمل کرنا ہو، مثلا چور کو سزا دینی ہے تو جس نے چوری کی ہے اس کو پکڑنے کے لیے وہ پولیس ہونی چاہیے، پھر محکمہ قضاوت کا ہونا چاہیے، اور جو ان کو سزائیں سنائیں پھر۔ تو یعنی اگر اسلام عملی شکل میں معاشرے میں نافذ ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ حکومت کس کی ہو؟ وہی جو دین کا سب سے پرانے زمانے میں وہ امامت اور خلافت کہتے تھے۔ حضرت امیر المومنین جو مسجد کوفہ میں بیٹھ کر حد شرعی کا حکم دیتے تھے، اور جو حضرت کے غلام، بلکہ بڑا پیارا واقعہ ہے، اگر کہتے ہیں تو میں وہ بھی سنا دیتا ہوں کہ ولی امر مسلمین جی امام المتقین نے جب کرسی قضاوت پر، چونکہ امام ایک جگہ پہ تو امام بیٹھتا ہے، لیکن مدینے میں کون تھا؟ حضرت کا نائب تھا۔ بصرے میں کون تھا؟ حضرت کا نائب تھا۔ اور باقی جگہوں پر بھی کون تھے؟ حضرت کے نمائندے تھے جو حضرت کی طرف سے منسوب تھے، اور وہ وہاں پر کیا کرتے تھے؟ وہی حکومت چلاتے تھے۔ جس طرح پہلے حکومت چل رہی تھی اسی طرح، لیکن اس حکومت میں تر امتیاز یہ تھا کہ وہ صرف اور صرف قرآن اور اطرت کے مطابق چل رہا تھا، اس میں قیاس کو، اس میں پارٹی بازی کو کوئی دخل نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت امیر المومنین نے، بہت بڑی یہ مثال ہے کہ ایک آدمی پر حد جاری کرنے کے لیے قمبر کو بھیجا۔ اب وہ پارٹی کا آدمی تھا، اس پر حضرت امیر المومنین نے کیا کی؟ حد جاری کی۔ قمبر نے جب حد، اس میں 5 کوڑے تھی تو چسے 6 مارے کہ تم امیر المومنین کی طرف منسوب ہوتے ہوئے پھر یہ کیا۔ اب وہ حکومت اسلامی اور قانون اسلامی کو سمجھتا تھا۔ جب واپس آئے تو اس نے کہا یار اس نے مجھے 6 مارے۔ حضرت نے کہا تم لو اور اس کو ایک اب یہ اس کو یہ حد جو جاری ہو رہی ہے، اسی طرح حضرت امیر المومنین کے فیصلے تو سب لوگ سناتے ہیں۔ یہ فیصلے کس کی طرح تھے؟ ہاں بادشاہت اگر مراد ہو حکومت سے، وہ قطعاً امام حسین کا مقصد نہیں تھا، لیکن اگر قانون الہی ہو اور واقعاً، اور اس پر امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان اور ائمہ اطہار کے اس پر احادیثوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، چونکہ وقت نہیں ہوتا علماء کے پاس کہ ظالم حکمران کی حکومت میں مدد کرنا حرام ہے، تو کدھر لوگ جائیں؟ خود رسول پاک کی حدیث ہے کہ ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا سب سے بڑا جہاد ہے۔ جہاد ہے۔ لہذا خود اور امام حسین علیہ السلام کا قیام کس کے لیے تھا؟ حق کے لیے تھا۔ حق کا قیام اب امام حسین کے ہوتے ہوئے مدینہ میں حق پامال ہو رہا ہے۔ کون کر رہا ہے؟ حکومت۔ اس حق کو کیسے بچایا جائے گا جب حضرت حکومت پر ہوں گے؟ لہذا امام رضا علیہ السلام کو جب حکومت دی جاتی ہے تو حضرت کیوں قبول نہیں کرتے؟ کیوں؟ سسٹم امامت والا نہیں ہے، یہ ایک چال چلی جا رہی ہے، وگرنہ ہر امام کی یہ خواہش تھی۔ اور اسی لیے اب وہ آیات الہی جو ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ خدا کا نظام جو ہے وہ نہ چلے، لیکن پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہیں جائے گا، اور ایک دن آئے گا، کیا ہوگا؟ حکومت عدل الہی قائم ہوگی، اور اس کا حکمران کون ہوگا؟
امام صاحب الزمان ہوں گے، اور اس کا مرکز کہاں ہوگا؟ وہ کوفہ میں ہوگا، اور حکومت الہی قائم ہوگی، تب لوگوں کو پتہ چلے گا۔ اور بہت سے جو قیام ہوئے ہیں بنی امیہ کے خلاف، اس کی وجہ وہ حضرت کی حکومت کے چند سال تھے کہ اسلامی حکومت، الہی حکومت یہ ہوتی ہے جس میں لوگوں کی جان محفوظ ہوتی ہے، مال محفوظ ہوتا ہے، عزت محفوظ ہوتی ہے، کہ اگر ایک عیسائی خاتون کے بھی پاؤں سے اگر کوئی پازیب اتارتا ہے تو حضرت یہ فرماتے ہیں کہ یہ مر جانے کا مقام ہے، کہ حکومت اسلامی میں ہاں اگر وہ بادشاہت جو مراد ہو، جیسے مثلا تیسری خلافت میں رہا کہ اس کو بھی بانٹ دو، اس کو بھی بانٹ دو، اس کو بھی بانٹ دو، مال و دولت بیت المال مسلمین، اور اس پر صحابہ کو پیٹا جائے، بڑے بڑے اولاد اعظم صحابہ کو مارا جائے۔ اسی طرح جو معاویہ نے جو بادشاہت کی، اور اس بادشاہت پر حضرت عمر نے خود بیان دیا کہ جب کہا گیا کہ آپ تو دعوے دار خلافت ہیں، ادھر شام میں کیا ہو رہا، تو کہا یہ کسرا عرب ہے، کوئی بہانہ نہیں بنا، کوئی دلیل نہیں بنی کہ یہ حکومت اسلامی یہ نہیں ہے۔ ہاں وہ بادشاہت قطن جو دشمنان امامت کہتے ہیں وہ حضرت کا محور مرکز نہیں تھا، حکومت الہی، دین کے حکومت کا قیام، خدا کے قانون کا قیام، یہ امام کے مشن۔ بلا محترم ایک دفعہ ہم تجزیہ و تحلیل کرتے ہیں کہ امام جب قیام کیا انہوں نے تو ان کے یہ مقاصد تھے، تو یہ جو چونکہ حکومت والا معاملہ بڑا حساس ہے، کیونکہ لوگ پھر کہتے ہیں جی اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام حسین علیہ السلام نے حکومت حاصل کرنے کے لیے یہ قیام کیا اور اٹھے۔ تو میں عرض کرتا ہوں کہ کیا آپ خود امام حسین کے کسی خط میں، کسی خطبے میں، کسی جملے میں وہ بتائیں ہمارے ناظرین کو کہ جس سے پتہ چلے کہ امام حسین علیہ السلام بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی میں خلافت کا زیادہ حقدار ہوں یا مجھے حکومت ملنی چاہیے، تو کوئی امام کی بات بتائیں۔ اس سلسلے میں سن 69 ہجری میں بھی خود امام حسین علیہ السلام حج پہ آتے ہیں، اور صحابہ کرام جو اس زمانے میں موجود تھے ان کو بلاتے ہیں اور ان کو احساس سے ذمہ داری دلواتے ہیں۔ خود اس دور میں بہت سے لوگوں نے کہا کہ کام کرو، کہا ہمارا معاہدہ ہے، ہم اصولوں کو توڑتے نہیں ہیں، کیونکہ امام حسن مجتبی نے معاہدہ کیا ہوا ہے، ہم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ وارث پیغمبر ہم ہیں۔ لہذا جب یہ واقعہ اس کے بعد بتا دیا کہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ جہاں جہاں ہے یہ پیغام پہنچائیں کہ اسلام مندرس ہو رہا ہے۔ لیکن جب معاویہ دنیا سے جاتا ہے تو حضرت نے جب اپنے قیام کا آغاز کیا تو خود حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا، اور ایک آپ نے اپنا نمائندہ باقاعدہ خط دے کر، جسے سنی شیعہ مورخین نے لکھا ہے، تاریخ دانوں نے، جسے خود تاریخ طبری والے نے لکھا ہے کہ حضرت نے وہ دیا اور اس میں اپنی عظمت کو بھی یاد کروایا، اور یہ بات بھی اس میں باقاعدہ تحریر کی کہ اگر تم ہماری اتباع پر راضی کرتے ہو تو ہم تمہیں ہدایت کی شاہراہ پر چلائیں گے، ہم تمہیں نجات کی طرف لے جائیں گے، ہم وہ حکومت قائم کریں گے کہ جو حکومت عدل و انصاف کی حکومت ہو۔ لہذا مدد کے لیے پکارنا، نصرت کے لیے بلانا، اور اس طرف لوگوں کو خط لکھنا، یہ اس بات پر دلیل ہے کہ امام حسین علیہ السلام بھی اگر امت ساتھ دیتی تو نواس پیغمبر اپنے نانا کی طرح اور اپنے بابا کی طرح، جو حضرت خود پہلی وصیت میں بھی کیا کرا ہے، وہ سیرو بسیرت، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا قیام بھی حکومت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ لہذا حضرت وہاں بھی لکھ چکے ہیں، اس سے پہلے وہ بڑا طویل و عریض خطبہ ہے اس میں بھی کہہ چکے ہیں، اور یہ جو بصرے والوں کو حضرت نے خط لکھا اس میں بھی حضرت نے اس بات کی طرف جو ہے وہ باقاعدہ اشارہ کیا، فَإِن تَسْمَعُوا قَوْلِي أَهْدِيكُمْ إِلَى السَّبِيلِ الرَّشَادِ، اگر تم میری آواز پر لبیک کہو تو میں تمہیں ہدایت، میں تمہیں وہ حکومت دوں گا کہ جس میں اللہ کا قانون چلے گا۔ اور خود امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی یہ انہی آیات اور انہی احادیث اور سیرت ائمہ علیہ السلام سے، چونکہ وہ قرآن کریم میں جو ایک آیت ہے وہ سورہ بنی اسرائیل میں کہ صالحین کے ایک گروہ کی امام صاحب العصر والزمان کو جو ہے وہ کیا ہے، انتظار ہے، وہ جب آئیں گے تو جہان میں صالحین کی کیا ہوگی، حکومت ہوگی۔ اور اگر حکومت شجر ممنوعہ ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ جناب سلمان پیغمبر کو عطا نہ کرتا۔ ماشاء اللہ قبلہ جو ہوئی، جو آپ نے امام علیہ السلام کا جو خط جو بصرہ والوں کے نام لکھا ہے، تو میں اس میں سے تھوڑے اقتباسات پڑھتا ہوں
کہ امام حسین علیہ السلام نے جو خط لکھا بصرہ والوں کے نام، اس میں آپ نے فرمایا اما بعد فإن اللہ اصطفیٰ محمدً صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی خلقہ، اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں میں سے چن لیا اور انہیں نبوت و رسالت سے سرفراز کیا. ثم قبضہ اللہ الیہ، تو پھر ان کو اپنے پاس بلا لیا. وقد نصح لعبادہ وبلغ ما ارسل بہ، اپنے پاس واپس بلا لیا جبکہ ہم اس رسول کے اوصیاء ہیں، ان کی اہل بیت ہیں. فرماتے ہیں وَكُنَّا أَهْلُهُ وَأَوْلِيَاؤُهُ وَأَوْصِيَاؤُهُ وَوَرَثَتُهُ، ہم اسی رسول کے وارث ہیں، جانشین ہیں. وَأَحَقُّ النَّاسِ بِمَقَامِهِ فِي النَّاسِ، اور ہم رسول کے مقام کے لوگوں سے زیادہ حقدار ہیں. عزیزان گرامی، اب رسول پاک کا جو مقام ہے نبوت والا، ظاہر ہے وہ تو لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں. اور رسول پاک کو کون کون سے مقام حاصل تھے؟ وہ یہ کہ حکومت اسلامی کے وہ سربراہ تھے اور محکمہ قضاوت اس کے بھی وہ چیف جسٹس خود ہی تھے. تو لہٰذا وہ فرما رہے ہیں کہ لوگوں پر حق کی حکومت جو ہے وہ ہمارے لیے ہے. کیوں؟ وَأَحَقُّ النَّاسِ بِمَقَامِهِ فِي النَّاسِ فَاسْتَعْصَرَ عَلَيْنَا قَوْمُنَا بِذَلِكَ، تو فرماتے ہیں کہ لیکن لوگوں نے اس حق کو ہم سے چھین لیا. اور فَرَضِينَا وَكَرِهْنَا الْفُرْقَةَ، اور ہم راضی رہے اس لیے کہ قوم میں فرقت اور وہ جو ہے نا جدائی اور قوم کی وحدت کا شیرازہ نہ بکھرنے پائے. تو یہ حق جو تھا قوم نے ہم سے لیا، یعنی بعض لوگوں نے، تو ہم نے اس پر صبر کیا. وَأَحْبَبْنَا الْعَافِيَةَ وَنَحْنُ نَعْلَمُ أَنَا أَحَقُّ بِذَلِكَ، اور ہم جانتے ہیں کہ اس کا یعنی بندوں پر حکومت کرنے کا حق جو ہے وہ دوسروں سے زیادہ ہمارا حق ہے. المستحق علینا ممن تولاہ، تو فرماتے ہیں کہ یہ ہمارا ہی حق ہے. تو اب میں اپنا نمائندہ اپنے خط کے ساتھ تمہاری طرف بھیج رہا ہوں اور تمہیں اللہ کی کتاب اور سنت رسول کی طرف دعوت دیتا ہوں. وہ سنت رسول کہ جو فَإِنَّ السُّنَّةَ قَدْ أُمِيتَتْ وَالْبِدْعَةُ قَدْ أُحْيِيَتْ، کہ سنت مر چکی ہے اور بدعت جو ہے وہ اس کو زندہ کیا گیا ہے. یعنی رسول پاک جو سمجھا کے گئے، جو کر کے دکھا کے گئے، جو رسول پاک کی سنت ہے اس کو تو یہ بنی امیہ کے لوگوں نے ختم کر دیا، اور جو قبائلی رسمیں اور رواج اور پرانی بدعتیں تھیں جس کو رسول پاک نے مٹا دیا تھا تو وہ دوبارہ زندہ کی جا رہی ہیں. فَإِن تَسْمَعُوا قَوْلِي أُهْدِيكُمْ إِلَىٰ سَبِيلِ الرَّشَادِ، اگر تم نے میری آواز پر لبیک کہا تو میں تمہیں ہدایت اور سعادت کی راہ پر لے چلوں گا. تو یہ وہ خط ہے امام حسین علیہ السلام کا جو آپ نے بصرہ کے لوگوں کے نام لکھا اور جس میں یہ وضاحت کر دی کہ رسول پاک کے جانشین وارث اور ان کے بعد حق حکومت جو ہے تو اس کے ہم زیادہ حقدار ہیں اور دوسرے لوگوں نے یہ ہم سے یہ چھین لیا. لیکن اس لیے ہم خاموش رہے، صبر رہے کہ قوم میں وحدت جو ہے وہ حفظ رہے. تو اکثر اس میں یہ جو نقطہ آیا ہے کہ یعنی اشارہ کیا ہے کہ کس طرح مولا علی علیہ السلام نے 25 سال وہ صبر کیا، اور خود مولا علی علیہ السلام کے بھی خطبات ہیں کہ میری میراث کو چھینا گیا اور میری یہ حالت یہ تھی کہ جس طرح سے ایک شخص کے گلے میں ہڈی اٹکی ہو، تو ایسی حالت کو آپ نے بیان کیا. تو ابھی اگر ذہن میں یہ بات آئے کہ بھی اس وقت اگر وحدت کو دیکھتے ہوئے امام نے صبر کر لیا، 25 سال خاموش رہے، تو ابھی بھی اب امام حسین علیہ السلام جب قیام کریں گے اس یزیدی اور طاغوتی حکومت کے خلاف، تو کیا اب وہ بات نہیں ہوگی کہ بھئی وحدت والی بات وہ اب جو ہے؟ تو اس میں اور اس میں کیا فرق نظر آتا ہے آپ کو؟ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد اس سوال کا جواب لیں گے.
بہت شکریہ.